السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آج انگریزی مہینے کا آخری دن ہے اور آخری تاریخ ہے، دسمبر مہینے کی 31 تاریخ ہے۔ جنوری سے عیسائیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور عیسائی لوگ نئے سال کے شروع ہونے پہ جشن مناتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی آج کے دن، آج رات میں 12 بجے کے بعد جشن مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ مسلمانوں کا نیا سال نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا نیا سال ہے۔ وہ جشن مناتے ہیں، عیسائی جشن مناتے ہیں، مسلمانوں کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں ان کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ جو لوگ 31 دسمبر کو رات میں 12 بجے کے بعد جشن مناتے ہیں اور طوفان بدتمیزی کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں اور خدا اس کے رسول کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ کل حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور انہی کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے اور انہی کے ساتھ حشر کے میدان میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اسلام مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے، اسلام مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، سنو رسول جو تمہیں دے تم اس کو لو، اور رسول جس چیز سے منع کرے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ رسول کی مخالفت مت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی تابعداری کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو، رسول کے رنگ میں رنگ جاؤ، رسول کی تعلیمات سے سر منہ انحراف مت کرو، ورنہ مسلمانوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حضور کی مخالفت کرتے ہیں، اور آج رات میں لڑکے لڑکیاں مل کے شراب شباب کی محفلیں سجاتے ہیں، شراب شباب کی محفلیں سجاتے ہیں، سڑکوں پہ گانے بجائے جاتے ہیں، ناچ نچوائے جاتے ہیں سڑکوں پہ، اور لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے اور ملاپ ہوتا ہے، اور آج کی رات میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے اور شراب پی جاتی ہے۔ میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، پورے سال میں پوری دنیا میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی آج کی رات میں پوری دنیا میں شراب پی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی آج کی رات میں شراب پی جاتی، اور پھر پورے سال کبھی پوری رات اتنے لوگ بے حیائی نہیں کرتے
جتنی آج کے رات میں بے حیائی کی جاتی ہے۔ شیپ کرائے پہ لیے جاتے ہیں، سمندروں میں جا کے بے حیائی کی جاتی ہے، کھلے آسمان کے تلے اللہ کے غضب کو دعوت دی جاتی۔ اگر رسول اللہ کی دعا نہ ہوتی اس امت کے ساتھ تو آسمان زمین پہ آ کے گر جاتا۔ اگر رسول اللہ کی دعا نہ ہوتی تو یہ قوم خنزیر بنا دیے جاتے، ان کی شکلیں بندر بنا دی جاتی اور ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ مسخ کر دیتے۔ یہ تو احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اللہ سے دعا کیا تھا اور التجا کیا تھا اور خدا کے حضور یوں کہا تھا، یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے بچا لے۔ حضور رحمت للعالمین کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں پہ اللہ کا غضب اترتا اگر حضور کی بددعا نہ ہوتی، اگر حضور کی دعا نہ ہوتی۔ اور یہ رسول اللہ کا احسان ہے، جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے حبیب باہر ملک الموت کھڑے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے ملک الموت اندر آئیں گے؟ آپ اجازت نہیں دیں گے چوکھٹ سے ملک الموت واپس چلے جائیں گے۔ حضور نے اجازت دیا، ملک الموت نے سلام کیا، پھر اجازت طلب کیا، پھر رسول اللہ کی اجازت دینے پہ ملک الموت اندر تشریف لائے۔ پھر ملک الموت نے کہا، جب سے اللہ تعالیٰ نے موت کا کام میرے ذمے لگایا ہے، پہلی مرتبہ میں آپ کے پاس سلام کر کے آیا، اجازت لے کے آیا، اور میں آپ کے بعد بھی نہ کسی کے پاس سلام کر کے جاؤں گا نہ اجازت لے کے جاؤں گا۔ آپ دنیا کی واحد شخصیت ہے جس کے پاس میں سلام کر کے آیا اور میں اجازت لے کے آیا۔ پھر رسول اللہ سے ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے حبیب اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اللہ کے پاس چلے چلیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو جب تک آپ دنیا میں رہنا چاہیں اللہ اس وقت تک آپ کو دنیا میں رکھیں گے۔ حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو جبرائیل نے مسکرا کے فرمایا، اے اللہ کے حبیب اللہ آپ کے مشتاق ہیں، اللہ چاہتے ہیں آپ اللہ کے پاس پہنچیں، آپ ملأ اعلیٰ میں پہنچیں، آپ رفیق اعلیٰ میں پہنچیں۔ تو حضور کی آنکھیں نم ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ نے فرمایا، جبرائیل میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جاؤ جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل گئے ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ کے پاس پہنچے، اور اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اللہ علیم الغیب ہے، سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود اپنے حبیب کی ادا کے بارے میں پوچھا، اپنے حبیب کے عشق کے بارے میں پوچھا، امت سے محبت کے بارے میں پوچھا جبرائیل کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ، جبرائیل نے کہا آپ کے حبیب کہہ رہے ہیں ان کے بعد ان کی امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل جا کے میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو، ان کے بعد اللہ امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پوری امت کو اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ حضرت جبرائیل ساتوں آسمانوں سے آئے، حضور کے پاس آئے، دست بستہ کھڑے ہوئے، بادب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، اللہ کے حبیب اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو اللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کھل اٹھے اور آپ مسکرا اٹھے، آپ خوش ہو گئے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے سے نمودار ہونے لگے، اور حضور نے فرمایا، الان قرۃ عینی، الان قرۃ عینی، جبرائیل اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، اب میں اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، اب میں اللہ کے پاس حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ آخری خواہش تھی رسول اللہ کی اور تمنا تھی رسول اللہ کی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جب آپ کو تسلی ملی تو آپ نے کہا، میں دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر حضور کی یہ تسلی نہ ہوتی اور یہ دعا نہ ہوتی اور یہ تڑپ نہ ہوتی اور یہ تمنا نہ ہوتی تو 31 دسمبر پہ ہونے والے بے حیائی کے اعمال کی وجہ سے اللہ پوری امت کو برباد کر دیتا اور پوری امت پہ اللہ کا اجتماعی عذاب آ جاتا اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے تم یہودیوں کی، تم عیسائیوں کی، تم مجوسیوں کی، تم مشرکوں کی مخالفت کرو، اور یہ کیسے نبی کی امت ہے؟ نام تو لیتے اللہ رسول کا اور 31 دسمبر کو بے حیائی کرتے اور ننگے ناچ ناچتے اور لڑکے لڑکیاں ساتھ ملتے اور پوری دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں، پوری دنیا میں۔ اسلام کہتا ہے تم یہودیوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ کے لوگ بالوں میں کنگھی کرتے تھے،
اور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے، بالوں کے بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ حضور نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا، مٹھی بھر مسلمان تھے، ان مٹھی بھر مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں یہ مشرکین بیچ میں سے مانگ نکالتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، مانگ مت نکالو بیچ میں سے اور بال ایسے ہی چھوڑ دو، سیدھے بال نکالو، مانگ مت نکالو بیچ میں سے۔ مقصد یہ تھا کہ تم مشرکوں کی مخالفت کرو، ان کے خلاف کام کرو، ان کے جیسے مت دکھو، ان سے الگ دکھو، اپنی ایک الگ شناخت ہے مسلمانوں کی، ایک الگ پہچان ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کی ایک الگ پہچان شناخت ہے، تم اپنی شناخت برقرار رکھو۔ پھر جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے دیکھا وہاں یہودی سیدھے بال نکالتے ہیں، بالوں میں مانگ نہیں نکالتے، تو حضور نے فرمایا اب یہاں تم یہودیوں کی مخالفت کرو، یہاں بیچ میں سے مانگ نکالو۔ اور خود شمائل ترمذی میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، حضور مدینہ منورہ میں بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ یہودی مانگ نہیں نکالتے تھے، حضور نے مانگ نکالنے کا حکم دیا۔ مشرکین مانگ نکالتے تھے، حضور نے مانگ نہیں نکالنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے دیا کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ اسلام میں مسلمانوں کو تعلیم یہ دی گئی، سورج نکلنے کے وقت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے وقت، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج نکلنے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت نماز مت پڑھو، سجدہ مت کرو۔ نماز پڑھنے سے منع کیا، عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے نکلنے کے وقت سوریہ نمسکار کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اور سورج کے ڈوبنے کے وقت بھی اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اگر تم عبادت کرو گے تو تم میں ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اس لیے تم ان کی مخالفت کرو۔ اسلام میں کہا گیا سورج نکلنے کے وقت اور سورج ڈوبنے کے وقت تم مخالفت کرو، سورج کے پوجنے والوں کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں کہا، روزوں میں افطار جلدی کرو، افطار میں تاخیر مت کرو، اس لیے کہ یہودی افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تم بھی تاخیر کرو گے تو تم میں ان میں کیا فرق ہوگا؟ تم میں ان میں مشابہت ہو جائے گی، مماثلت ہو جائے گی، برابری ہو جائے گی۔ فرمایا افطار میں جلدی کرو، افطار میں تاخیر نہ کرو۔ یہ اسلام مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے۔ مشرکین پگڑی پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے، یا تو صرف امامہ پہنتے تھے یا تو صرف ٹوپی پہنتے تھے، دونوں ایک ساتھ نہیں پہنتے تھے۔ عرب کے مشرک لوگ، بت پرست لوگ یا تو ٹوپی پہنتے تھے یا تو امامہ پہنتے تھے، دونوں ایک ساتھ نہیں پہنتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم دونوں ایک ساتھ پہنو، امامہ بھی پہنو، ٹوپی بھی پہنو، ان کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، صرف ٹوپی مت پہنو، صرف امامہ مت پہنو، امامہ اور ٹوپی دونوں ساتھ میں پہنو۔ اور جب پورا جزیر عرب مسلمان ہوا تو حضور نے فرمایا اب تم کو اختیار ہے، یا تو صرف ٹوپی پہنو یا امامہ پہنو یا دونوں ساتھ میں پہنو، اس لیے کہ اب مخالفت باقی نہیں رہی، اب پورا عرب مسلمان ہو گیا، سب اسلام میں داخل ہو گئے، اب تم میں ان میں کوئی فرق نہیں رہا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، پورے عرب مسلمان ہو گئے، اب مخالفت کی ضرورت نہیں۔ حضور نے پھر اجازت دیا یا تو ٹوپی پہنو یا امامہ پہنو، یا دونوں الگ پہنو یا دونوں ساتھ میں پہنو۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے تم ان کی مخالفت کرو۔ عاشورے کے روزے کے بارے میں ہے صوموا یوم عاشورہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ۔ عاشورے کے دن 2 روزے رکھو، 10 تاریخ کا روزہ رکھو یا 10 اور 9 کا، 10 یا 11 کا، 2 روزے ایک ساتھ رکھو، اس لیے کہ یہودی بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ خالفوا فیہ الیہود، اس میں تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو اسلام تو کہتا ہے تم یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، پارسیوں کی مخالفت کرو۔ اور کیا طوفان بدتمیزی مچاتے مسلمان، اور کیا ذلیل حرکت مسلمان کر رہے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد مسلمان یہودیوں جیسا عمل کر رہے ہیں، عیسائیوں جیسا عمل کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کا سال ہے یہ، مسلمانوں کا سال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ پنے تھے، اوراق تھے، تورات کے کچھ صفحے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے،
حضرت عمر کی منشا پہ قرآن اترا۔ کئی موقع ایسے ہیں حضرت عمر کی منشا اور ان کی مرضی پہ قرآن اترا، آسمان سے قرآن اترا۔ حضرت عمر تورات کے کچھ اوراق لے کے آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب یہ تورات ہے، تورات کے کچھ صفحے ہیں، اس میں آپ کی بشارت ہے، مسلمانوں کی فضیلت ہے، امت محمدیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، یہ تورات کے کچھ صفحے ہیں جس میں اچھی تعلیم دی گئی ہے، کیا ہم تورات کے ان صفحوں کو پڑھ سکتے ہیں اور کیا اس کی اجازت ہے؟ حضور نے جب یہ دیکھا، حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے صفحوں کو دیکھا اور حضرت عمر کی زبان سے تورات پڑھنے کے بارے میں سنا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے پہ سرخیاں آ گئی، آپ غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا عمر تم نے کس کو غصہ دلایا؟ اللہ کے حبیب کو غصہ دلایا اور اللہ کے حبیب کو ناراض کیا۔ تو حضرت عمر بول پڑے اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے حبیب آپ ناراض مت ہو جائیے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اے اللہ کے حبیب آپ ناراض مت ہو جائیے، ہم اللہ سے رب ہونے کی وجہ سے راضی ہو گئے اور محمد الرسول سے رسول ہونے کی وجہ سے راضی ہو گئے اور دین اسلام سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ یہ دین اسلام دین ہے، سچا دین ہے، اس سے ہم راضی ہو گئے۔ حضور کا جب غصہ ختم ہوا تو حضور نے حضرت عمر کو قریب بلایا اور بلا کے کیا کہا میرے بھائی؟ لرزہ دینے والی حدیث، کپکپا دینے والی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور زندہ ہو جائیں اور تم اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے پہ ان کی بات مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اگر تم ان کی بات مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس لیے وجہ اس کی ہے ہمارے آنے کے بعد ساری نبوتیں ختم ہو گئی، قرآن کے بعد ساری کتابیں ختم ہو گئی، شریعت اسلامی کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ دوسروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا حشر کے میدان میں، دوسروں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ ظاہر میں مسلمان ہوگا، نام کا مسلمان ہوگا، اللہ کے پاس مسلمان نہیں ہوگا جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسلام میں دو ہی خوشیاں ہیں، دو ہی خوشیاں اسلام میں، عید الفطر کی خوشی، عید الاضحیٰ کی خوشی۔ عید الفطر کی خوشی رمضان کے روزوں کے بدلے، عید الاضحیٰ کی خوشی حضرت اسماعیل کے قربانی کے بدلے، حضرت ابراہیم کے اللہ کے حکم کی تعمیل کے بدلے میں خوشی ملی۔ دو ہی خوشیاں ہیں اسلام میں، تیسری خوشی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر اسلام میں تیسری کوئی خوشی کا دن ہوتا اور جشن کا دن ہوتا، خوشی منانے کا دن ہوتا تو وہ دن ہوتا جب قرآن کی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا دین مکمل ہو گیا، شریعت پوری ہو گئی، اب دین اسلام میں نہ ایک نقطے کی کمی ہو سکتی، نہ ایک نقطے کا اضافہ ہو سکتا، نہ ایک نقطہ بڑھ سکتا، نہ ایک نقطہ گھٹ سکتا، نہ ایک حرف بڑھ سکتا، نہ ایک حرف کم ہو سکتا۔ اور جو دین اسلام پہ عمل کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، جو دین اسلام کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کرے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ دین مکمل ہو گیا۔ اس آیت کے اترنے پہ خوشی منانے کا حکم ملتا۔ یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کے دن، عرفہ کے میدان میں حضور اونٹنی پہ سوار تھے، آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا خوشی منانے کا حکم ہوتا تیسری خوشی تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی عرفہ کے دن وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا، مگر عرفہ کا دن خوشی کا دن نہیں ہے، وہ توبہ کا دن ہے، استغفار کا دن ہے، روزے کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے، خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑانے کا دن۔ اسلام میں دو خوشیوں کے علاوہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ جو 31 دسمبر کو خوشی مناتے وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو ناراض کرتے ہیں، وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بغاوت کرتے ہیں اللہ کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں، قرآن کی شان میں، حدیث کی شان میں۔ یہ باغی ہیں جو 31 دسمبر کو سڑکوں پہ ناچتے ہیں، باغی ہیں جو سڑکوں پہ ناچتے ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں
جو 31 دسمبر کو سڑکوں پہ ننگے ناچتے، گانے بجاتے، سرور اور شراب کی محفلیں منعقد کرتے، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ لوگ جو اللہ رسول کے حکموں کو توڑتے وہ جانوروں سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، خنزیر سے۔ خنزیر نجیس العین جانور ہے، پورا ناپاک ہے جانور، اس کا کھر ناپاک ہے، اس کا بال ناپاک ہے، اس کا تھوک ناپاک ہے، اس کا لعاب ناپاک ہے، اس کا دانت ناپاک ہے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو پورا کا پورا ناپاک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ذبح کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پس پوچھ ڈالتے ہیں، یہ تو جانوروں سے، جانوروں میں جو بدتر جانور ہے اس سے بھی بدتر ہے اور ذلیل۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دن 12 بجے کے بعد جشن منانا اسلام دور دور تک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو اسلامی نئے سال پہ جشن نہیں مناتے۔ محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، فرسٹ محرم سے، پہلے محرم سے۔ ہم اس وقت جشن نہیں مناتے، اس وقت ہم مبارکبادی دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ تو جانوروں کا نیا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، ہم اس میں جشن منانے کی کیسے اجازت دے سکتے؟ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ تو محاسبے کا وقت ہے، احتساب کا وقت ہے۔ اپنے پچھلے پورے سال میں ہم نے کیا کیا اس کو شمار کرنے کا وقت ہے۔ پورے سال میں ہماری نمازیں پوری ہوئی نہیں ہوئی، اس کو گننے کا وقت ہے۔ نمازیں پوری نہیں ہوئی، پوری نمازیں پوری پڑھے، قضا ہوئی نماز اس کو پوری کرے، قضا نمازوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ یہ تو احتساب کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تمہارا حساب حشر کے میدان میں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، کب موت آئے گی نہیں معلوم۔ تم اپنا حساب لو، حساب لیے جانے سے پہلے کیا حساب لو؟ پورا سال ہمارا گناہوں میں گزرا، نیکیوں میں گزرا، بدیوں میں گزرا، اچھائیوں میں گزرا۔ پورے سال میں نمازیں ہم نے کتنی چھوڑی، نمازیں کتنی قضا ہوئی۔ ہمارا گھر مسجد کے پڑوس میں تھا، مسجد میں کتنا آتے تھے، نماز کتنا پڑھتے تھے مسجد میں آ کے۔ یہ تو احتساب کا وقت۔ پورے سال میں ہم نے نیکیاں کتنی کی، اچھائیاں کتنی کی۔ سال کے روزے رکھے نہیں رکھے، روزے قضا ہوئے تو روزے قضا کریں، اس کو پورے کریں۔ زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی، زکوٰۃ یہ غریبوں کا مال ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے، غریبوں کا مال غریبوں کو دے دینا چاہیے۔ تو ہم اپنا حساب لیں، ہم نے غریبوں کا مال غریبوں کو دیا نہیں دیا، اس کا حساب لیں۔ یہ حساب لینے کا وقت ہے۔ پورے سال میں ہم نے غریبوں کی کتنی مدد کی، یتیموں کی کتنی مدد کی، بیواؤں کی کتنی مدد کیا۔ ہمارے اپنے رشتہ دار میں کتنی عورتیں جن کا سہاگ اجڑ گیا، جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے، بیوگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلا رہے ہیں۔ وہ بیوہ جس کی زندگی میں بیوگی کا داغ لگا، جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہوا، اس کی زندگی کیسے گزر رہی، کبھی ہمیں اس بیوہ کا خیال نہیں آیا۔ یتیم چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے محلے میں کتنے یتیم بچے، پڑوس میں کتنے یتیم بچے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، سردیوں میں ان کو سوٹر پہناتے ہیں، گرم رکھتے ہیں، ان کو اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن دلاتے ہیں۔ کیا کسی یتیم کے سر پہ ہم نے اس سال ہاتھ پھیرا، یتیم کو گلے سے لگایا، اس کو کبھی باپ کی کمی ہم نے کبھی باپ کی کمی پوری نہیں ہونے دی، کبھی کسی یتیم کو گلے سے لگایا؟ پورے سال میں یہ جائزہ لیں ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں۔ میرا پڑوسی، میں اپنے پڑوسی کو تنگ تو نہیں کرتا، ستاتا تو نہیں پڑوسی کو۔ پورے سال میں نے اپنے پڑوسی کو کتنی مرتبہ ستایا، یہ حساب لینے کا وقت ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سال بھر میں کتنا دل دکھایا، اپنے ماں باپ کو کتنا ناراض کیا، ماں باپ کو کتنا رلایا، ماں باپ کو کتنا خوش کیا، یہ حساب لینے کا وقت ہے۔ اور یہ 31 دسمبر کی رات تو رونے کی رات ہے، رونے کی، توبہ کی رات ہے، توبہ اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے۔ ہمارا پورا سال تو غفلتوں میں گزر گیا، اب سال کی آخری رات بھی کوتاہیوں میں گزر رہی، اور سال کی آخری رات بھی غفلتوں میں گزر رہی، اور سال کی آخری رات بھی گناہوں میں گزر رہی، اور سال کی آخری رات بھی ہماری بے حسی میں گزر رہی۔ یہ رات تو رونے کی رات تھی، جشن کی رات نہیں ہے۔
یہ رات تو ماتم کی رات ہے، خوشی منانے کی رات نہیں، یہ غم منانے کی رات ہے۔ پورا سال تو ہمارا غفلتوں میں گزرا، چلو آج کی رات آخری رات ہے سال کی، اس رات میں تو ہم اللہ کو منائیں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے بارگاہ میں رگڑیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ آج سال کا آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، چند گھنٹوں میں سال رخصت ہونے کو ہے۔ ہم عہد کریں اپنے رب سے، مولا یہ سال تو ہم نے تجھے ناراض کیا، اب آنے والے سال ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے، ہم تجھے راضی کریں گے۔ یہ سال تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا، حضور کی سنتوں کو چھوڑا، ہم خالی زبانی عاشق تھے، ہم نے سنتوں پہ عمل نہیں کیا۔ اب آنے والا سال ہے، مولا ہم عہد کرتے ہیں ہم حضور کی سنتوں پہ عمل کریں گے۔ پورا سال ہم غیروں کی نقالی میں گزار دیے، مولا یہ آنے والا سال رسول کی نقالی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ یہ سال تو توبہ کا، یہ سال کی آخری رات تو توبہ کی رات ہے، اور یہ عہد و پیمان کی رات ہے، اللہ سے عہد و پیمان کی رات ہے، اللہ سے وفا کی رات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سے پوچھیں گے ہماری عمر کے بارے میں، 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں ہوگا آدمی کے قدم کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فی ان عمرہ فی ما افنا، عمر کے بارے میں کہاں گزار کے آئے تھے عمر، سال کہاں گزرا، ہفتہ کہاں گزرا، مہینہ کہاں گزرا، لمحہ کہاں گزرا، سیکنڈ کہاں گزرا، گھنٹہ کہاں گزرا، تمہارے دن رات کہاں گزرے، سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، جوانی کہاں گزار کے آئے، جوانی کہاں گھسڑ کے آئے، اپنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی میں موج کرتے تھے، مستی کرتے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجاتے تھے۔ ناچ گانے سے تو اسلام روکتا ہے، حضور نے حدیث میں فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب، گانا تو دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، جیسے بارش سے گھاس اگتی ہے ایسے گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے۔ نفاق، جو آدمی گانا گاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے، وہ منافق ہے، منافق مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک آدمی گانا گا رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان میں انگلیاں ڈالی، کچھ دور گزرنے کے بعد پوچھا کیا وہ گانے کی آواز آ رہی ہے؟ ان صاحب نے فرمایا ہاں آ رہی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، پھر آپ نے انگلیاں نکالی اور پوچھا کیا گانے کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا جس کے کان جو گانا گاتا ہے اور گانا سنتا ہے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے، سیسا پگھلا کے اس کے کان میں ڈالا جائے، گرم سیسا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، پوچھا جائے گا گانے کی محفلیں سجاتے تھے۔ اور میرے بھائیوں آخر میں ایک بات عرض کروں، ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ ہندوستانی مسلمان کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ اور عالم اسلام کے مسلمان کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ہماری اپنی خوشی پہ، ایک لمحہ تو ہمارا غم میں گزرنا چاہیے، ہم کیسے خوشی منائیں؟ وطن ہمارا، ہم نے اس کو آزادی دلائی، ہمارے اکابرین نے اس کے لیے قربانی دی، اور آئے دن ہمارے خلاف لوگ بھونکنے لگے اور مسلمانوں کے خلاف کہنے لگے یہ دیش ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہریدوار میں کچھ پاکھنڈی جمع ہو گئے تھے، گندے لوگ جمع ہو گئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف وہ زہر اگلا ہے جس کو ہم اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، اس کو سن کے ہماری روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آئے دن مسلمانوں کو مارا جا رہا، نہتے مسلمانوں کو مارا جا رہا، 2.5 سال کے بچے محفوظ نہیں ہیں، 65 سال کے بوڑھے محفوظ نہیں ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو مارا جا رہا، ہم کیسے خوشی منا سکتے؟ آئے دن مسلمانوں کے ساتھ ماں بلنچی کی جا رہی ہے، زہر اگلا جا رہا مسلمانوں کے خلاف، نئے قانون مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ان حالات میں ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ اور پورے دنیا کے مسلمان بھی کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ پورے دنیا کے مسلمان بھی کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ جس کی طرف مسلمانوں نے 16-17 مہینے رخ کر کے نماز ادا کیا تھا، بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ، آج اس پہ صلیبی نشان ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہودی اس پہ قابض ہیں، مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ ہماری مسجد، ہماری زمین ناجائز اس پہ قبضہ کیا گیا، ہمارے خلاف فیصلہ تھوپا گیا، اور پھر مسجد کی جگہ پہ بت خانہ بنایا جا رہا، ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ عراق کی زمین مسلمانوں کے لیے قبرستان بنائی گئی، افغانستان قبرستان بنا دیا گیا،
چیچنیا بوسنیا میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا، اور حرم شریف میں حرمین شریفین کی مبارک زمین پہ تھیٹر کھولے جا رہے، ہم کیسے خوشی منا سکتے؟ یہ وقت خوشی منانے کا نہیں ہے، اللہ کے بارگاہ میں ماتم اور غم کرنے کا وقت ہے، اور اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا وقت ہے۔ آئیے ہم سب مل کے عہد کریں، آج کی رات ہم طوفان بدتمیزی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کریں گے، آج کی رات ہم عبادت میں اور اللہ کی رضا میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔